ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ونبينا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوستوں سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کی پاکیزہ ساعتوں میں ایک بار رمضان مبارک کی پاکیزہ ساعتیں ہمیں پھر عطا فرمائی زندگی اور اس کا کچھ حصہ ذرا سا باہر نکل جانا اور کچھ حصہ باقی بچا ہے اور جو باقی بچا ہے وہ حصہ بھی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے گزر جائے گا اس لیے کہ ہمارا جو زمانہ ہے یہ خود قیامت کا زمانہ ہے اور اس زمانے سے گویا برکت اٹھا نہیں سی گئی ہے. اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. ہم سب اگر تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو یہ پائیں گے کہ کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے کہ چاند نظر آئے گا اور روزے رکھیں گے اور آج اس کل کو گزرے ہوئے رمضان کی بہاروں میں جیتے ہوئے ہمیں ایک وقت گزر چکا ہے اور ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ عید آئے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کل عید آ کے چلی بھی جائے گی. قرب قیامت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ ایک نشانی یہ ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے اور ہم اپنے زمانے میں اس بات کو ڈھنگ سے ایکسپیرینس اس کا کر رہے ہوں گے کہ وقت نہایت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اگر ہم نے کوئی ٹارگیٹ بنا کے رکھا ہے زندگی میں تو وہ پورا ہو جاتا ہے اور اگر زندگی میں کوئی ٹارگیٹ بنا کے نہیں رکھا ہے کسی دن کوئی ٹارگیٹ بنا کے نہیں رکھا ہے تو بالکل ٹھیک ایسا ہی ہوتا ہے جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا دن ایسے گزر جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور اچانک ایک دھماکہ سا ہوا اور تھوڑی دیر کو آگ کچھ ہو جا گئی. تو ٹھیک اسی طرح سے دن کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ہم نے آج یہ ٹارگیٹ بنا رکھا ہے کہ کل ہمیں یہ 5 کام نپٹانے ہیں کسی سے پیمنٹ لینا ہے کسی کو دینا ہے کسی کا کام کرنا ہے کسی سے ملاقات کرنی ہے ہم نے کل ملا کے 5 کاموں کی لسٹ بنا رکھا ہے تو شاید وہ کل 5 کام کر لیں گے لیکن ابھی اگر ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کل دیکھیں گے کہ کل کیا کرنا ہے کل اٹھتے اٹھتے 12 بج جائے گا اور تھوڑا سا ذہن بناتے بناتے 2-3 بج جاتا ہے اور پھر سستی آنے لگتی ہے کہ اب تو اسٹارٹ کا ٹائم ہو رہا ہے. سچی بات یہی ہے جو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا. اس زمانے میں اگر کوئی انسان بامقصد زندگی نہیں گزار رہا ہے تو وہ نہایت ناسمجھ قسم کا انسان. جس زمانے میں برکتیں اٹھا لی گئی ہیں وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے عمریں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں. جس طرح سے اگر ہم نے ٹارگیٹ بنا کے نہیں رکھا تو دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہماری زندگی کا کوئی خاص ٹارگیٹ نہیں ہے تو زندگی بھی تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. زندگی بھی تو دنوں کی گنتی ہی کا نام ہے. اگر ہم نے اپنے لائف میں کوئی گول سیٹ کر رکھا ہے کہ ہمیں یہ چیز حاصل کرنی ہے اور یہاں تک پہنچنا ہے تو پہنچ جاتے ہیں اور اگر مان لیجیے کوئی گول سیٹ نہیں ہے حالات کے رحم و کرم پر ہم نے اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے تو کب سال گزر جاتے ہیں اور تب دیکھتے دیکھتے 25 سال کی عمر 50 سال کی گزر جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے پہلا میسج تو آپ کے لیے ہم سب کے لیے یہ ہے اس قرب قیامت کے زمانے میں ہم اپنی زندگیوں کو منظم بنائیں بامقصد بنائیں. یعنی زندگی حالات کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ ایک سسٹم کے مطابق گزرنی چاہیے اور پھر زندگی میں کچھ مقاصد بنائیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے. ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے ہماری یہ کوشش ہوگی جب تک ہم اپنی زندگی میں یہ کام نہ کریں. اور ان کاموں سے یہ کاموں سے میری مراد جو دنیاوی کام ہیں جو ہونے کے ہیں روٹین کے کام ہیں وہ تو خواہی نہ خواہی ہو ہی جاتے ہیں. جیسے کل کا ہمیں کوئی ٹارگیٹ شیڈول کرنا ہے تو
کل کے ٹارگیٹ میں کھانا کھانا ہے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو مجبوری میں خود بخود ہو ہی جاتا ہے۔ کھانا کھانا مت لکھیے، یہ لکھیے کہ کل یہ بزنس سیٹ کرنا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے، ان سے پیمنٹ لینا ہے، ان کو دینا ہے، یہ ٹارگیٹ۔ کھانا کھانا ہے اور 3 بجے ہمیں چائے پینی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے پانی پینا ہے، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو خواہی نہ خواہی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کی شادی کرنی ہے اور 2 مکان بنانے ہیں اور تھوڑا سا پلاٹ خرید لینے ہیں، یہ زندگی کے ٹارگیٹ سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو حالات اور وقت بخود کروا لیتا ہے۔ زندگی کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ میری عمر 25 سال کی ہو گئی، اب تک قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا۔ زندگی کا فرسٹ ٹارگیٹ یہ ہے کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک اللہ کا کلام پڑھنا نہ سیکھ جائے۔ یہ ٹارگیٹ، زندگی کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ابھی صاحب حیثیت نہیں، لیکن پہلی کوشش ہوگی کہ اپنے آپ کو صاحب حیثیت بناؤ اور اللہ کے گھر کا دیدار کر سکو۔ تو ٹارگیٹ وہ ہونے چاہیے جن ٹارگیٹ کا تعلق آخرت سے۔ یہ ایک زندگی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، اس وقت کا ہم جتنا فائدہ اٹھا لیں اتنا غنیمت ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا جو مقصد بیان فرمایا، روزوں کا جو مقصد بیان فرمایا، وہ فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ رمضان المبارک کی فاضلہ ساعتیں آئی اور چلی گئی، ہمیں اس سے کوئی فائدہ ملا ہے یا نہیں، ہمارے دل کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوئی یا نہیں، اس کو ٹریک کرنا چاہیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کسی کے حج، کسی بھی عبادت کی قبولیت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، جیسے حج کے بارے میں لکھا گیا کہ کسی کا حج قبول ہوا یا نہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو نشانی یہ بیان فرمائی گئی کہ حج کرنے کے لیے جو شخص گیا تھا، حج سے جب لوٹا ہے تو ٹھیک وہی ہے یا کوئی اور؟ حج کرنے گیا تھا کوئی اور لوٹا ہے تو کوئی اور بن کے آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کرم فرمایا۔ اور اگر جیسا گیا تھا ویسا کا ویسا لوٹ کے آیا ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ پیسے خرچ کرنے گیا تھا، ٹور پہ گیا تھا اور ٹور کر کے آ رہے تھا۔ زندگی کا ایک فریضہ تھا، شریعت کی زبان میں وہ ہو جائے گا، لیکن جو ایک روحانیت، نورانیت، برکت اور فیض حاصل ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہوا۔ سے یہی کہانی رمضان مبارک آیا اور چلا گیا۔ اب چلا گیا تو 2 چیزیں نوٹ کرنے کی، ہم رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان کے بعد میں بھی ویسے ہی ہیں، یا ہمیں اپنے اندر کچھ تبدیلی فیل ہوتی ہے؟ اگر پہلے جیسے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گنتی بڑی ہے، پہلے ہم نے اپنی زندگی میں 31 رمضان دیکھے تھے، اپنی بات 32 دیکھ لیے، پہلے 51 رمضان دیکھے تھے، 52 دیکھ لیے۔ اور اگر تبدیلی محسوس ہوتی ہے کہ پہلے نمازوں میں جی نہیں لگتا تھا، اب لگتا ہے، پہلے قرآن پاک پڑھنے کا خیال بھی نہیں آتا تھا، اب قرآن پڑھنے میں مزہ آتا، پہلے قرآن میں دل نہیں لگتا تھا، اب احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے زندگی میں کیا چوک کی کہ اب یہ اللہ کا کلام پڑھنا بھی نہیں آتا، یہ اندر سے احساس بچوکے لگاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان نے کچھ اثر ڈالا ہے اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر میں وضاحت کروں کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان بے فیض ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، بارشیں جب برستی ہیں تو ہم زمینوں کے 3 ریئیکشن نوٹ کریں۔ کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں کہ بارشیں برستی ہیں اور بارش کے کچھ دنوں کے بعد وہ زمینیں لہلہانے لگتی ہیں، یعنی وہاں ہریالی نمودار ہو جاتی ہے۔ آج بارش برسی، ہفتے بھر کے بعد میں ہریالی پھوٹنے لگتی ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد میں وہ ہریالی کی کوپلیں نکل آنے لگتی ہیں اور وہ زمین بڑی سہانی لگنے لگتی ہے، ایک زمین۔ دوسری زمینیں وہ ہوتی ہیں پتھریلی زمین، جیسے مان لیجیے کہ مسجد سے باہر نکلتے روڈ ہے، اینٹ وغیرہ بچھی ہوئی ہے، اس طرح کی کوئی پتھریلی زمین ہوتی ہے، اس پہ بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسی پتھریلی زمینوں کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ بارش ادھر سے برسی ادھر چلی گئی، فائدہ سے اتنا سا ہوا کہ اس پتھریلی زمین پر جو کچھ میل کچیل جمع ہوا تھا، گرد و غبار جمع ہوا تھا، بارش برسنے کی وجہ سے وہ چمکنے سے لگتی ہے، صاف ستھری ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک کچلا پن پیدا ہو جاتا ہے، وہاں کوئی ہریالی نہیں پیدا ہوگی، لیکن یہ کہ صفائی ہو جائے گی، تھوڑی موڑی جو
थोड़ा मोड़ा जो गर्द गुबार ऊपर जमा हुआ था बस इतना सा कि थोड़ा मोड़ा गर्द गुबार जो था वो दूर हो गया। या मान लीजिए कि गर्मी का मौसम में पत्थर गर्म थे, थोड़ी सी बारिश पड़ती तो हल्का सा उसके अंदर ठंडक पैदा हो गई, ये मामूली सा वक्त ही फायदा मिलेगा। तीसरी जमीन कौन सी होती है? तीसरी जमीन होती है कीचड़ वाली जमीन। कीचड़ वाली जमीन में जब बारिश बरसेगी तो ना तो वहां कोई हरियाली पैदा होगी, ना वहां सफाई पैदा होगी, बल्कि उल्टा काम होगा कि वहां और ज्यादा गंदगी बढ़ जाएगी, ताफुन पैदा हो जाएगा, मक्खियां मच्छर पैदा हो जाएंगे, जरासीम पैदा होंगे, कीड़े मकोड़े और तरह तरह के जानवर छोटे मोटे उसके अंदर पैदा हो जाएंगे। फायदा कुछ ना हुआ, नुकसान हुआ। एक बारिश, तीन जमीनें, तीन रिएक्शन। उसूल किसका? एक जमीन लहलाने लगी, एक जमीन को मामूली सा फायदा, वक्ती फायदा मिला, टेम्परेरी, और तीसरी जमीन को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ। उसूल बारिश का है या जमीनों का? बारिश जो है वो सब पर यकसा बरसती है, बारिश कोई भेदभाव नहीं करती। बारिश तो जिस तरह से जरखेज जमीन पर बरस रही है, वैसे ही कीचड़ वाली जमीन पर भी बरस रही है। ये जो तीन रिएक्शन हम नोट कर रहे हैं, ये जमीनों के ज़र्फ के रिएक्शन है। जैसे जमीनें वैसे रिएक्शन। रमजान मौसम बहार है, सब पर बराबर बरसता है। अब जैसे जिसके दिल की जमीन जैसी है उसका रिएक्शन वैसा ही नोट होगा। अगर किसी के दिल की जमीन जरखेज है तो इस मौसम बहारा में लहलहाने लगेगी, यानी सचमुच वो निहायत परहेजगार बन जाएगा वो इंसान। और कुछ लोग हुआ है जिनको टेम्परेरी फायदा पहुंचेगा। अभी ईशा की नमाज में, तरावी की नमाज में नीचे भी मस्जिद भरी हुई थी, ऊपर भी भरी हुई है। आम दिनों में ईशा की नमाज में तो उम्मीद है कि ये भीड़ नहीं होती होगी। तो ये टेम्परेरी फायदा जो मिला है, वक्त के साथ मेंढक की तरह मस्जिदों में भीड़ बढ़ी है और फिर वो भीड़ खिसक जाती है। तो यूं कह लीजिए कि पथरीली जमीनें हैं जिनको थोड़ा मोड़ा फायदा वक्ती तौर पर बारिश से मिल तो रहा है, लेकिन असल फायदा जो बारिश से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, बल्कि बारिश बरस रही है, इधर से उधर चली जा रही है। तीसरी जमीनें रमजान से फायदा ना मिले, नुकसान हो जाए। नुकसान किन्हें होता है? रमजान आया, हट्टे कट्टे थे, बहानेबाजियां करने लगे, बजाय इसके कि रोजे रखते झूठ मूठ की बीमारियां तलाश करने लगे और तरह तरह की बहानेबाजियां, टाल मटोल। और रमजान में भी नेक बनना चाहिए था, झूठे बन गए। यानी जमीन जब गंदी होती है तो मौसम बहार से भी फायदा नहीं मिलता। तो सबसे ज्यादा जिस चीज पर तवज्जो देने की जरूरत है वो है हमारे दिलों की जमीन। दिल की जमीन ठीक तो हर चीज का फायदा मिलता है, दिल की जमीन ठीक नहीं है तो बारिशें झमाझम बरसे लेकिन उसके बावजूद भी उसे फैज नहीं मिलता। इसलिए सबसे ज्यादा जिस चीज पर तवज्जो देने की जरूरत है वो है दिल का तकवा। और रमजान का काम ही यह है कि रमजान आता ही इसलिए ताकि परहेजगार बना दे। अल्लाह का करम देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा पाकीज़ा महीना अता फरमाया। और सिर्फ इतना ही नहीं कि रोजों का मकसद परहेजगारी है, बल्कि ऑल ओवर जो एनवायरनमेंट हमें दिया गया रमजान में, वो एनवायरनमेंट भी इतना पाकीज़ा है कि इंसान अगर परहेजगार बनना चाहे तो इजीली परहेजगार बन सकता है। यानी फर्ज का सवाब बढ़ा दिया गया, 70 गुना बढ़ा दिया गया, नफल का सवाब बढ़ा करके फर्ज के बराबर कर दिया गया। सहर इफ्तार में जो लुक़मे खा रहे हैं बिना हिसाब किताब के खा रहे हैं, यानी उसका हिसाब भी नहीं होना है और बरकत एक्स्ट्रा तौर पर मिल रही है। और रोजों का जो फायदा है वो अपनी जगह है, कुरान पाक की तिलावत और एक मौसम बहार जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का अता किया हुआ एनवायरनमेंट है। और करम यह है कि इंसान की नेकियों के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है शैतान। अल्लाह ने रमजान में एक करम फरमाया कि शैतान को बेड़ियों में जकड़ दिया ताकि अल्लाह के बंदों को मिसगाइड न कर सके। यानी हमारे रास्ते का जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो हटा दिया गया। अब इसके बावजूद भी अगर कोई परहेजगार नहीं बनता, परहेजगारी के रास्ते पे नहीं चलता है तो वो इंसान खुद मुजरिम है। उसे खुद डरना होगा कि कहीं मेरे अंदर तो कोई एक नफ्सानी शैतान नहीं पैदा हो चुका है। ये उस इंसान को जायजा लेने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा पाकीज़ा माहौल अता फरमाया है कि अगर हम परहेजगार बनना चाहें तो
بہت ایزیلی پرہیزگار بن سکتے ہیں، اور رمضان کے باوجود بھی اگر کوئی انسان پرہیزگار نہیں بن رہا ہے یا رمضان سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، صرف سحری افطار کے انتظار میں رمضان گزر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کون سا ایسا قصور ہوا ہے جس کی وجہ سے دل کی دنیا موم نہیں ہوتی۔ اسی لیے صوفیاء کرام کی عادت تھی کہ جب کسی کو گناہ میں ملوث دیکھتے تو دعا دیا کرتے کہ پروردگار اسے کوئی مقبول لفظ عطا فرما دے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو اپنے رمضان کو بہت قرینے سے، بہت سلیقے سے، اور اسپیشلی یہ زمانہ جو ہے فتنوں کا زمانہ ہے، اس فتنوں کے زمانے میں تو ہم سب کو اس طرح کے موسموں کا انتظار کرتے رہنا چاہیے، اور جب یہ موسم آ جائیں، مل جائیں، اس کا بے پناہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے۔ یہ میں نے کچھ ضمنی باتیں عرض کی۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وہ آیت، اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں ماں باپ کے ادب و آداب کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، درود شریف اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ماں باپ کے ادب و آداب کا ذکر فرمایا، اور کچھ اصولی باتیں بتائی گئی کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہا جائے، ان کے سامنے عاجزی سے پیش آیا جائے۔ ان ادب و آداب کے زمرے میں ایک بات اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمائی، بندوں کو ایک طریقہ تعلیم فرمایا گیا کہ بندوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے بوڑھے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ یہ دو باتیں، مقصود کیا ہے؟ بنیادی مقصود یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ بندوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بندے جہاں ماں باپ کے سامنے عاجزی کا بازو بچھائیں، عاجزی پیش کریں، اف تک نہ کہیں، یعنی ہر طرح سے ان کی بارگاہ میں مؤدب اور منکسر المزاج اور ان کے سچے خدمت گزار بن کے رہیں۔ اسی زمرے میں اللہ رب العزت نے یہ بات کی تعلیم فرمائی کہ بندوں کو چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائے رحمت بھی کرتے رہیں، اس لیے کہ ہزار خدمت کر کے بھی ہم ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو عین میں ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں بھیک مانگنی چاہیے، کہیں تو ہی ہمارے ماں باپ پر ویسے رحم فرما جیسے جس لاڈ پیار سے انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت فرمائی یا ہمارا پالن پوشن کی۔ دو چیزیں پیش فرمائی، مقصد ہے ماں باپ کے لیے دعائے رحمت، لیکن اس دعائے رحمت کو جس چیز سے جوڑ کے پیش کیا گیا وہ ہے ماں باپ کی بچپن کی تربیت۔ جیسے ماں باپ نے بچپن میں ہماری تربیت کی، یعنی کہنا تو یہ ہے کہ بندے کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ماں باپ میرے ماں باپ پر رحم فرما، یہ تو اصل مقصد ہے، لیکن اس کے ساتھ جس چیز کو جس وسیلے کے ساتھ اس بات کو پیش کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کو ذہن میں رکھے کہ کبھی میرا بچپن تھا اور میرے بچپن میں میرے ماں باپ نے بہت لاڈ پیار کے ساتھ اور جذبہ رحمت کے ساتھ میری پرورش کی ہے۔ تو صغیرہ بچپن کی تربیت، یہ جو بچپن کی تربیت ہے عزیز دوستو، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور میں نے یہ موضوع رمضان میں اس لیے اٹھایا ہے آج آپ کے سامنے کہ عام طور پر ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ ہماری اولاد کی تربیت میں بے پناہ ہو رہی ہیں۔ اولاد کی تربیت کو لے کر کے ہمارا مسلم معاشرہ اتنا سنجیدہ نہیں، اتنا سیریس نہیں جتنا سیریس اسے ہونا چاہیے تھا، اور نتیجہ یہ ہے کہ اولاد کی جتنی اچھی تربیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی ہے، اور اولاد ہی کسی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ مال و دولت سب سے بڑی پونجی نہیں، مکان بھی سب سے بڑی پونجی نہیں، سب سے بڑی پونجی وہ ہے جو نعمت اللہ نے اولاد کی شکل میں انسان کو عطا فرمائی ہے۔ سب سے بڑا کیپٹل انسان کا جسے مانا جاتا ہے، اچھا ماڈرن دنیا میں بھی یہ مانا جاتا ہے، ماڈرن دنیا میں مانا جاتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا کیپٹل اگر کوئی ہے تو اس کی اولاد، اور دنیا اپنی اولاد کو لے کر سچ مچ اتنی سیریس رہتی ہے جتنا سیریس رہنا چاہیے یا رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہاں
ہم سے اس سلسلے میں اب بھی بہت ساری چوک ہو رہی ہے اور ہم اپنی اولاد کی تربیت کو لے کر اب بھی اتنے حساس نہیں جتنا حساس ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اب تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، تربیت کیسے کی جاتی ہے، تربیت میں عام طور پر غلطیاں کہاں ہوتی ہیں، اگر بچوں کا مزاج اچھا نہیں ہے، عادتیں اچھی نہیں ہے، تو ان بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے اس موضوع پر بات کروں گا۔ لیکن میری گزارش ہے کہ جو میری گفتگو ہے بہت سیریس ہے، اس لیے جو بھی ماں باپ ہیں بہت حساسی کے ساتھ، اور ماں باپ نہیں بھی ہیں تو ہم سب کو اس لیے سننا چاہیے، ہمیں ڈھنگ آنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، اور بچے کتنے قیمتی ہوتے ہیں، بچوں کو سنوارا کیسے جاتا ہے، بنایا کیسے جاتا ہے، اور جب کوئی بنانے والا ہوتا ہے بچوں کو تو بچے وہ بنتے ہیں کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ ہم نے جتنے بھی بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم یہ کئی مرتبہ پائیں گے کہ ان کے بڑے پن کے پیچھے ان کے ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت کو لے کر کے بے پناہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ رب العزت نے تربیت کے ساتھ اس چیز کو پیش کیا، وہ کیا؟ صغیرہ، بچپن کی تربیت۔ بچپن کی تربیت کا کیا مطلب ہے اور تربیت کا سلسلہ کب تک ہوتا ہے؟ تو جسے تربیت کہتے ہیں وہ دراصل بچپن ہی کی تربیت ہوتی ہے۔ بڑے ہونے کے بعد ابھی ہم اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، اگر میں آپ سے کچھ حضرت آپ سے کچھ فرمائیں تو اسے نصیحت کہا جاتا ہے۔ یہ جو بڑی عمر کے بعد میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ نصیحت کے درجے میں ہوتی ہیں، واعظ کے درجے میں ہوتی ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت تقریر کر رہے ہیں۔ تقریر کا مطلب اب کوئی بات حضرت نے کہی، اس بات کو ثابت کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں۔ ایکسپلینیشن کس کے لیے ہوتا ہے؟ ان سب چیزوں کا، چاہے واعظ ہو، چاہے نصیحت ہو، چاہے تقریر کہہ لیجیے، خطاب کہہ لیجیے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا تعلق بڑے لوگوں سے ہے۔ چھوٹے لوگوں کو، بچوں کو نصیحتیں نہیں کی جاتی، بچوں کی تربیت کی جاتی۔ اور تربیت میں اور نصیحت میں کیا فرق ہے؟ نصیحت کا تعلق کہنے سے ہے اور تربیت کا تعلق کہنے سے کہیں زیادہ کرنے سے ہے۔ یہ ہے بنیادی فرق۔ کہنا یہ نصیحت کی کیٹیگری میں ہے، اور کر کے دکھانا، ماڈل بن کے دکھانا یا کرنا، یہ تربیت کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ عام طور پر ہم تربیت کا کیا مفہوم سمجھتے ہیں؟ ہم تربیت کا مفہوم سمجھتے ہیں ڈو اور ڈونٹس۔ بیٹا مسجد میں ٹھیک سے بیٹھنا چاہیے، بیٹا جب مسجد میں جاؤ تو چلانا نہیں چاہیے، کوئی بڑا آدمی ملے تو اسے سلام کرنا چاہیے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے، ماں باپ کے سامنے اچھے سے پیش آنا چاہیے۔ تو جو چاہیے کی لسٹ ہے، یا بیٹا ایسا 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 نہیں کرنا چاہیے، تو جو نہیں کرنا چاہیے کی لسٹ ہے، ڈو اور ڈونٹس کی لسٹ، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تربیت ہے، جبکہ یہ تربیت کی کیٹیگری میں نہیں جاتا، یہ نصیحت کی کیٹیگری میں جاتا ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ یہ باتیں بھی تھوڑا موڑا بچوں کے کانوں تک پہنچائیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بچوں کے سامنے کر کے دکھائیے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ بچے بڑوں کا ادب کرنا سیکھیں، تو اس کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں سے کہیں کہ بیٹا بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو دکھائیں کہ جب بھی میرا کوئی بڑا آتا ہے تو میں اس کے سامنے کس ادب کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ یعنی آپ کا بیٹا یہ دیکھے کہ میرا باپ میرے دادا کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے۔ جب میرے دادا گھر میں داخل ہوتے ہیں تو والد محترم احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے باپ اپنے باپ کے، یعنی بیٹا پوتا یہ دیکھے کہ میرا باپ میرے دادا کے پاؤں دباتا ہے، میرا باپ اپنے باپ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، ان سے کبھی زبان نہیں لڑاتا، جب بھی وہ کوئی بات کہتے ہیں تو بہت احترام کے ساتھ سنتا ہے۔ آپ کا بیٹا جب یہ نوٹ کرے گا کہ آپ خود اپنے والد کے ساتھ کس طرح کا رشتہ رکھ رہے ہیں، آپ کو کبھی زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ بیٹا اپنے باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ زبان سے کبھی نہ کہیں تو آپ کا بچہ آٹومیٹکلی سیکھ رہا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جاتا ہے۔ یہ ہے تربیت۔
ورنہ نصیحتوں میں کیا ہوتا ہے؟ نصیحتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا مزاج میں بچکانا پن ہوتا ہے، بچے چیزوں کو بھول جاتے ہیں یا بچے چیزوں کو سیریسلی سنتے ہی نہیں. جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس وقت میں تقریر کر رہا ہوں تو سچی بات تو یہ ہے کہ میری تقریر میں بچوں کو کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. ان کے لیے تو ایک میلہ ہے مسجد، ہمارے لیے مسجد ہے، ہمارے لیے تقریر ہے، ہمارے لیے آج گھر میں خوشی کا موسم ہے، آج غمی کا موسم ہے. بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے ہر چیز کھیل ہی کھیل ہے. گھر میں میت ہو جائے پورا گھر رو رہا ہوگا، 3 سال کے بچے جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ تو اس وقت بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ ہے بچپن. بچوں کو نصیحتیں نہیں کی جاتی، بچوں کے سامنے تو صرف رول ماڈل پیش کیا جاتا ہے، اور بچوں کے سامنے جب کامیاب رول ماڈل ہوتا ہے تو بچے ایگزیکٹ اس ماڈل کو فالو کرتے ہیں اور ٹھیک ویسے ہی بنتے ہیں جیسا بننا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین آئیڈیل موجود ہے. کہنا اپنی جگہ، لیکن کہنے سے کہیں زیادہ کرنے والا ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. ہم سے عام طور پر جو پہلی غلطی تربیت کے سلسلے میں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہم ڈھیر ساری نصیحتیں کرتے ہیں، جبکہ کرنا کیا چاہیے؟ نصیحتوں کے وقت بھلے نصیحتیں کیجیے، لیکن ڈھیر ساری نصیحتوں سے کہیں زیادہ بچوں کے سامنے پریکٹیکل کیجیے. یہی ہے بچوں کے بچپن کا تقاضا. اس بات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے ہم متعلق کر لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. اس پہلے اس کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال زکات کی کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھی. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، امام حسن، عمر بہت چھوٹی تھی، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور بچوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، جو بھی انداز ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، اور خاص طور پر جو لاڈلے بچے ہوتے ہیں ان میں بے باکی ہوتی ہے. مان لیجیے کہ اگر کوئی بچہ اپنے دادا کا بڑا پیارا ہے تو دادا کے کندھے پہ سوار ہو جائے گا، اچھلے گا، کودے گا، اس کا اپنا ایک بچپنا ہوتا ہے، اس کا تقاضا بھی ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں. حضرت امام حسن مجتبی، حضرت حسنین کریمین، دونوں صاحبزادوں سے مجھے کتنی محبت فرماتے تھے آپ سب نے بارہا سنا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. حضرت امام حسن مجتبی بڑے ہیں، آئے چھوٹے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، دوڑتے ہوئے آئے اور نانا کے پاس زکات کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی. بچے کو کیا مطلب کہ زکات کی ہیں کہ صدقے کی ہیں کہ نارمل مال ہے، خود کی ہیں یا غیر کی ہیں. بچے کو ان چیزوں سے سروکار نہیں ہوتا. آپ کے پاس ٹرافی رکھی ہوئی ہے، بچہ آئے گا لے لے گا. بچہ تو یہ بھی نہیں ضروری سمجھے گا کہ باپ سے پوچھے، نہ وہ جانتا ہے کہ پوچھنا چاہیے، اجازت لینا چاہیے. بچوں پر یہ احکام نافذ ہی نہیں ہوتے، وہ تو نابالغ ہیں. امام حسن مجتبی آئے اور ان مال زکات کی کھجوروں میں ہاتھ ڈالا اور کھجوروں میں سے ایک کھجور اپنے منہ میں رکھا. حضور نے کخ کا لفظ ارشاد فرمایا عربی زبان میں، یعنی تھوک، یہ جو ہم بولتے ہیں تو عربی میں شارٹ میں جب کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں کخ، اور اس کے بعد میں حضور نے منہ میں انگلی ڈالی اور اس کو باہر نکال دیا، اور اس کے بعد میں ہلکے سے بتا دیا کہ بیٹا یہ مال زکات ہے اور آل رسول کے لیے جائز نہیں. اب سنیے، جن صاحبزادوں کے لیے سجدہ لمبا ہو جائے، اگر زکات کی ایک کھجور انہوں نے اپنے منہ میں رکھ لی ہے تو کھا لینے دیتے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حلال و حرام کے جو احکام نافذ ہوتے ہیں وہ بڑوں پہ نافذ ہوتے ہیں، نابالغوں پر نہیں. نماز فرض ہے، یہ کنڈیشنل جملہ ہے. اس کا مطلب ہی یہ ہے عاقل بالغ مسلمان پاک صاف جس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو تو اس طرح سے نماز فرض ہے. یہ آٹومیٹکلی جملے کا مطلب ہوگا. نماز فرض ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب چاہے کہ بالغوں پہ بھی نماز فرض ہے، یا نماز فرض ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے تو صرف اتنا بولا تھا کہ نماز فرض ہے، آپ نے یہ تو نہیں بولا تھا کہ پاک ہو یا ناپاک ہو یا قبلے کی طرف چہرہ کریں یا نہ کریں. جی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب کہا جائے گا کہ نماز فرض ہے تو اس جملے کا آٹومیٹکلی مطلب ہوگا کہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ نماز فرض ہے. مطلب ہی جملوں کا یہ ہوتا ہے. بالغ لوگوں پر احکام نافذ ہوتے ہیں، نابالغوں پر نہیں. ایک مال زکات کی کھجور کھا لی ہے، کھا لینے دیتے، نصیحت کر دیتے بیٹا یہ مال زکات ہے، آئندہ مال زکات نہ کھانا. لیکن جن صاحبزادوں کے لیے سجدہ لمبا ہو جائے، وہ بھی لاڈ پیار کا اپنا ایک انداز ہے، اس صاحبزادے نے ایک کھجور کھا لیا تو حضور نے منہ میں انگلی ڈال کے اسے باہر نکالا. جب بچے کا ساتھ
خلاف امید یا خلاف معمول اس طرح کا کوئی سلوک ہوتا تو چونک جاتا ہے. یعنی کیوں کہہ دیجیے کہ جو دادا ہمیشہ مثال دے رہا ہوں، جو دادا اپنے پوتے سے ہمیشہ لال پیار چومنا چاٹنا کرتا رہتا ہے، اگر وہ دادا ایک بار اپنے پوتے کو آنکھ دکھا دے تو بچہ چونک جاتا ہے. یہ اچانک آج کیا ہو گیا کہ میرا دادا مجھے آنکھ دکھا رہا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس بچے نے تو ہمیشہ آپ میں لال پیار دیکھا ہے، محبت دیکھی ہے. اچانک جب آپ کا تھپڑ دیکھے یا اچانک آپ کی آنکھ دیکھے یا اچانک آپ غصے میں دیکھے تو بچہ تھوڑی دیر کے لیے چونک جاتا ہے. تو یہ بات بچے کے دماغ میں محفوظ رہتی ہے. لال پیار بھلے بھول جائے لیکن خلاف امید جب کوئی کام ہوتا ہے تو وہ چیز دل و دماغ میں محفوظ رہتی ہے. امام حسن مشتبہ بوڑھے ہو گئے تب تک یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ بچپن میں میرے ساتھ نانا نے ایک مرتبہ یہ بھی کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اگر حضور صرف نصیحت کرتے بیٹا یہ مال زکات ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے، نہیں کھانا چاہیے، یہ ہوتی نصیحت. اور حضور نے جو کیا وہ ہے تربیت. بچوں کے سامنے صرف نصیحتیں نہیں کی جاتی، بچوں کے سامنے تربیت کی جاتی. یہ پریکٹیکل. اور جب اس طرح سے کیا جاتا ہے تو نتائج، اب کیا نتیجہ نکلا؟ امام حسن مشتبہ کے ذہن میں یہ بات نہایت پختگی کے ساتھ گھر کر گئی، مال زکات سے اللہ دور. سمجھ آئی بات؟ کیوں؟ صرف اتنی سی بات میں یعنی بچوں کے سامنے پریکٹیکل کیا جاتا ہے. اور جو بچوں کے سامنے پریکٹیکل کرتے ہیں وہ اپنے اولاد کو ایگزیکٹ ویسا ہی بنا پاتے ہیں جیسا بنانا چاہیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ازواج مطہرات کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت فرمائیں. دونوں صاحبزادوں کی تربیت آپ نے فرمائی. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ کربلا میں اتنے لمبے چوڑے لشکر کے سامنے ایک شہزادہ سینہ تانے کھڑے ہوئے ہے، چھوٹی سی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہے، ڈٹا ہوا ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس شہزادے کو یہ جگر گردہ دیا کس نے، یہ تربیت کس کی ہے؟ یہ تربیت رسول اللہ کی ہے. حسین بعد میں ہے، رسول اللہ کی تربیت یافتہ پہلے ہیں. یہ تربیت رسول کا نتیجہ ہے جو کربلا میں وہ نظر آ رہے ہیں. جب تربیت اس انداز سے ہوتی ہے تو افراد بھی اور انسان بھی اور اولاد بھی ویسی تیار ہوتی ہے جیسے رسول اللہ کی اولاد تیار ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے محنتیں چاہیے. اس کے لیے انسان کو نہایت حساس ہونا ہوتا ہے. اور جب حساس ہوتے ہیں انسان تو اولادیں ویسی ہوتی ہیں جیسی ہونی چاہیے. حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم کے والدین کا قصہ ہم سب نے سنا ہوگا. غوث اعظم ہیں، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ غوث اعظم کے والدین واقعتاً غوث اعظم ہی کے والدین ہیں. اولاد بعد میں ہے، ماں باپ پہلے ہیں. ماں باپ کی تربیتیں اولاد میں نظر آتی ہیں، پیر کی تربیت مرید میں نظر آتی ہے. جو تربیت دینے والا ہوتا ہے وہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی تربیت کے اثرات بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں. آج بھی ہم کہتے رہتے ہیں نا عجیب فلاں حضرت مفتی اعظم ہند کی تربیت یافتہ ہے. بس اتنا کافی ہوتا نا کہ مفتی اعظم ہند کی تربیت یافتہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کی تربیت اتنی عظیم ہستی نے کی ہو وہ انسان چھوٹا انسان نہیں ہو سکتا. یہ ہوتی ہے. یا مفتی اعظم ہند کون ہے؟ عجیب مختصر میں کہیے تو مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے بیٹے تو ہیں ہی، بیٹے ہونے کے ساتھ وہ اعلیٰ حضرت کے تربیت یافتہ بھی تو ہیں. وہ مفتی اعظم ہند ہے بعد میں، اعلیٰ حضرت کی تربیت یافتہ ہے پہلے. جب کوئی تربیت کرنے والی شخصیت ہو، تیار کرنے والی شخصیت ہو تو نسلیں ویسی ہی تیار ہوتی ہیں جیسے ہونی چاہیے تھی. جب کوئی استاذ بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت وزن بھی ہوتا ہے، بڑے دل و دماغ والا ہوتا ہے، عالمگیر فکر کا حامل ہوتا ہے، ہم یہ پائیں گے کہ اس کے شاگرد بھی چھوٹی سوچ والے نہیں ہوتے. اسی لیے تربیت کا بہت اہم رول ہوتا ہے. تو تربیت کا پہلا اصول، تربیت میں صرف نصیحتیں نہیں، تربیت میں پریکٹس کیجیے. تربیت پریکٹیکل ہے، تربیت صرف کہنے کا نام نہیں. اس کو اور ہم اپنے گھروں پر کیسے اپلائی کریں؟ جیسے ہمیں اپنے بچے کو مان لیجیے کہ نمازی بنانا ہے تو عام طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بچے کو ڈھیر ساری باتیں بتائیں، بیٹا نماز پڑھنے کی یہ فضیلتیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں، نماز نہ پڑھنے کا یہ وبال ہے، نماز پڑھنے کے مادی طور پر یہ فائدے ہوتے ہیں.
انسان ٹائم کا پابند رہتا ہے اور نماز نہ پڑھنے سے انسان ایسا بن جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے یہ 7 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ اس کو یہ باتیں بتائی جانی چاہیے لیکن ایک لمٹ تک. اصل تربیت بچے کی کیا ہے؟ اگر آپ اپنے بچے کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، مان لیجیے بچے کی عمر 7 سال کی ہو گئی اور آپ شریعت کے مطابق اس بچے کو آہستہ آہستہ نماز کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، وضو کرنے کے لیے جائیں تو اپنے بچے کو لاڈلے کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں اور کہیں بیٹا چلو میں وضو کرتا ہوں تم بھی میرے ساتھ دیکھو، میرے دیکھ اور دیکھ تم بھی وضو کرو. اور پھر بیٹا چلو میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں سنتیں گھر میں ادا کر رہا ہوں، تم بھی جس طرح سے میں سنت ادا کر رہا ہوں ویسے تم بھی سنت ادا کرو. اس بچے کے لیے آپ نے جو نماز کی بہت ساری فضیلتیں بتائی اور نماز نہ پڑھنے کا بہت سارا عذاب بتایا، اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو وضو خانے میں باتھ روم میں اپنے ساتھ لے گئے اور کہا دیکھو بیٹا میں پہلے چہرہ دھل رہا ہوں تم بھی چہرہ دھلو، میں ہاتھ دھل رہا ہوں تم بھی ہاتھ دھلو، یا میں جس طرح سے کر رہا ہوں تم بھی کرو. ان تمام فضیلتوں اور عذاب سے بھی کہیں زیادہ بچے کے لیے یہ زیادہ اہم ہے. یہ پریکٹیکل ہر بار بچوں کے سامنے پریکٹیکل کرنا چاہیے اور پریکٹیکل کرنے والے ماں باپ ہی کامیاب ہوتے ہیں. جیسے بچوں کو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بیٹا بچوں کو بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، تو کہے بیٹا چلو دادا سو رہے ہیں میں بھی ان کے پاؤں دباتا ہوں، آپ دادا کا سر دباؤ. یہ ہے پریکٹیکل. یعنی بچے کو اپنے ساتھ ساتھ مشق کروائیے. اس طرح سے ہم کاروبار میں بچوں کو ڈالنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ صرف ایسا تو نہیں کرتے کہ صرف ان کو ڈھیر ساری باتیں بتاتے ہیں کہ کپڑے کا بیوپار کرنے کا یہ طریقہ ہے، بلکہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، مانجتے ہیں، کستے ہیں، ٹھوکریں کھانے دیتے ہیں، ہر طرح سے اس کو مچا ہوا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر 2 روپے کے فائدے اور نقصان کے لیے ہم اتنی محنتیں کرتے ہیں اور اتنی باریک نظر پیدا کرتے ہیں تو اپنے بچے کو جنتی بنانے کے لیے بھی ہمیں بہت باریک نظر پیدا کرنی ہوگی. اپنی نسلوں کو کامیاب ترین نسلیں بنانے کے لیے بھی ہمیں بہت باریکی سے ان کی تربیت کرنی ہوگی. عزیز دوستو، یہ پہلی چیز ہمیں اپنے دل و دماغ میں رکھنی چاہیے. اولاد کی تربیت کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے پریکٹیکل کیجیے، بچوں سے پریکٹیکل کروائیے، بچوں کو صرف نصیحتیں مت کیجیے، بچوں کو پریکٹیکل بنانے کی کوشش کیجیے. ایکسیپٹ آپ کے بچے ویسے ہی بنیں گے جیسے بننے چاہیے. گھر میں مہمان آئے، جہاں آپ مہمان کی خاطرداری میں لگے ہوئے ہیں، بچے کو سائڈ میں موبائل دے کے مت بٹھائیے کہ بیٹا میں تو مہمان نوازی کر رہا ہوں تو موبائل دیکھتے رہو. جو بھی صحیح، بچے کو بھی مہمانداری میں لگائیے. بیٹا تمہیں میں کھانا لے کے آ رہا ہوں، تمہیں بھی لانا ہے، میں کھانا لا رہا ہوں تم دسترخوان بچھاؤ. کام بھی وہ کروائیے جس سے نقصان نہ ہو. میں پانی لا رہا ہوں، تم سے پانی گر سکتا ہے تو تم مان لیجیے کہ خالی برتن لے آؤ. یعنی اپنے ساتھ بچے کو مصروف رکھیے اور بچے کو سکھائیے کہ بیٹا اس طرح سے پریکٹیکل کیا جاتا ہے. کچھ باتیں سمجھ میں آئی؟ یہ میں نے کچھ موٹی موٹی مثالیں دی، ان کو اپنے گھروں پر اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں اتنی قیمتی بنے گی جتنے قیمتی انہیں بننا چاہیے. نصیحت کا عزیز دوستو دوسرا اصول یہ ہے، اور ایک بہت اہم اصول ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر بچے کو کچھ خوبیاں عطا فرمائی ہیں اور ہر بچے کے اندر کچھ خامیاں بھی پائی جا سکتی ہیں. یعنی ہم جتنے بھی انسان ہیں یہ الگ الگ رنگ، الگ الگ بو، یہ پھول ہیں. کسی پھول کے اندر کوئی خوشبو ہے، کسی کے اندر کوئی خوشبو ہے. ہر انسان کے اندر کچھ اچھائیاں پائی جاتی ہیں، کچھ برائیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ نیچرل چیز ہے. جیسے ایک مثال سے سمجھیں، ہم سب جب اپنے بچوں کو صبح بیدار کرتے ہیں تو آپ ایک بات نوٹ کریں. تو بات کیا ہے؟ آپ صبح اپنے بچوں کو بیدار کیجئے تو بچوں کا ریئیکشن نوٹ کیجئے. کچھ بچوں کو آپ بیدار کریں کہ فوراً جھٹکے میں بیدار ہو جاتے ہیں اور ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. اور کچھ بچوں کو بیدار کیجئے تو کروٹیں بدلتے ہیں، آناکانی کرتے ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں، آج پیٹ میں درد ہے، 10 منٹ بعد میں اٹھوں گا، نیند بہت زیادہ آ رہی ہے، ایسا ہوتا ہے. یہ بچے جو روزہ رکھ رہے ہوں گے ان کا بھی آپ ریئیکشن نوٹ کریں گے. کچھ بچوں کو اٹھائے بیٹا روزے کا سحری کا وقت ہو گیا، اٹھ جانا ہے، جب سے اٹھ جائیں گے. اور کچھ بچے آج روزہ نہیں رکھوں گا، آج پیٹ میں درد ہے، نیند بہت زیادہ آ رہی ہے. ہوتا ہے ایسا؟ یہ کیا ہے؟ یہ اور آپ کے 1 2 3 بچے ہیں تو آپ ہر بچے کا ریئیکشن الگ الگ نوٹ کریں گے. کسی کا ریئیکشن کچھ، کسی کا ریئیکشن کچھ. کوئی اٹھ کے بیٹھے گا پھر لیٹ جائے گا،
یہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ لیٹ جائے گا، ایسا ہوگا نا؟ یہ بچوں کا نیچر ہے۔ ایک بچہ جھٹ سے اٹھ جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ اگر باپ سمجھدار ہو اس بچے کو کیا نہ بنانا ہے، یعنی جس بچے کے اندر سستی نہیں ہے، ٹال مٹول نہیں ہے، یا اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اس بچے کو کتنا قیمتی بنایا جا سکتا ہے، شاید باپ کو بھی احساس نہ ہو۔ اور اگر باپ سیریسلی تربیت کرے تو کبھی کبھار باپ جتنے بڑے خواب دیکھتا ہے اس سے بھی کہیں بڑا بچہ بن جاتا ہے۔ اور کوئی بچے جو ٹال مٹول کرتے ہیں، سیم ہر چیز میں کہانی، کوئی بچوں کو کہیے بیٹا ہوم ورک کا ٹائم ہو گیا، اور کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے، وہ بھی کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے۔ اور کچھ بچے ٹال مٹول کریں گے، بہانے بازیاں کریں گے، باتوں کو گھمائیں گے، موبائل لینے کی کوشش کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دو بچے نہیں ہیں، دو طبیعتیں ہیں۔ ایک طبیعت یہ ہے، ایک طبیعت یہ ہے۔ کچھ بچوں کو نوٹ کیجیے، آپ اسکول جانے کے لیے کہیں گے جب سے تیار ہیں، اسکول مدرسہ نہیں جانا فوراً تیار۔ اور کچھ بچے ٹال مٹول، بہانے بازیاں، ادھر ادھر گھمانا، ٹائم سے لیٹ کرنا، یہ سب طبیعت ہے۔ ایک اور مثال، کچھ بچوں کے مزاج کے اندر بخل پایا جاتا ہے، تباہی، اور کچھ بچوں کے مزاج کے اندر سخاوت پائی جاتی ہے۔ اور ہم سب اپنی زندگی میں تھوڑا موڑا کرتے ہیں، اس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر، جیسے آپ بازار سے آئے اور آپ کی جیب میں 4-5 ٹافی ہے، اور بچے کو کھن کھناتی ہوئی سنائی دے رہی ہے کہ میرے والد دادا کی جیب میں 4-5 ٹافی ہے۔ ان ٹافیوں میں سے ایک ٹافی، بچے کو شو کیجیے کہ میری جیب میں اور بھی ہے، اور ان ٹافیوں میں سے ایک ٹافی نکال کے دیجیے، بیٹا لو یہ آپ کی۔ اور کوشش کیجیے کہ جب بھی بچوں کو ٹافی کوئی انعام دیں تو کسی نہ کسی چیز کے ریوارڈ کے طور پر دیں، تاکہ بچوں کے دل و دماغ میں وہ باتیں بیٹھ جائیں۔ حضرت کی بہت اچھی عادت ہے، اس عادت پتا کو اپنائیے۔ بیٹا آج آپ نے اپنی ماں کی بات مانی تھی، آج آپ نے ہوم ورک کیا تھا، ہاں یہ لو، کچھ نہ کچھ بات بنائی، بیٹا آج آپ نے کچھ جھوٹ تو نہیں بولا، نہیں ٹھیک ہے یہ لو۔ آپ کو دینا ہے، لیکن اس دینے کو کسی ایک لفافے میں لپیٹ کے دیجیے۔ آپ کے پائیں گے کہ آپ اپنے بچے کو کتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ تو آپ نے 4-5 ٹافی میں سے ایک ٹافی نکال کے بچے کو دی، بچہ ظاہر سی بات ہے کہ 10-20 سیکنڈ آدھے منٹ میں 1 منٹ میں اس ٹافی کو چیک کر جائے۔ اور اب بچے کا ریئیکشن نوٹ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری ٹافی کے لیے لگ جائے۔ اگر وہ نہیں لگ جاتا تو اس کا مطلب اس کی طبیعت میں بڑی بےنیازی ہے، مست مولا انسان۔ اور اگر وہ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کے دل و دماغ میں کچھ نہ کچھ لالچ پایا جاتا ہے۔ اگر وہ مست مولا ہے، بے نیاز ہے، تب بھی، اور اس کی مزاج کے اندر لالچ پایا جاتا ہے تب بھی۔ اب اس کا دوسرا امتحان خاموشی سے لیجیے، وہ کیا؟ کہیے بیٹا وہ تو تمہاری تھی، اور لو یہ دوسری ٹافی تمہارے بھائی کی ہے۔ اب یہ نوٹ کیجئے کہ وہ پہلی ٹافی کا مزہ چکھنے کے بعد میں دوسری ٹافی ایمانداری، دیانتداری، امانتداری کے ساتھ جہاں پہنچانا ہے پہنچا دیتا ہے، یا اس کا دل اس میں کچھ ادھر ادھر ہوتا ہے؟ اگر ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر دیانتداری کے ساتھ پہنچا دیتا ہے تو وہ بچہ کیسا بچہ ہے؟ یہ ریئیکشن یہ نوٹ کرنے کی باتیں ہیں۔ کئی بار الٹا بھی کیجئے، بیٹا یار تم ٹافی کھا کے کیا کرو گے، تمہاری ٹافی مجھے دے دو، میں ہی کھا لیتا، آپ کو کھانا نہیں۔ ریئیکشن نوٹ کیجئے کہ بچے کے اندر ایثار کا جذبہ پایا جاتا ہے یا نہیں، اپنی چیزیں دوسروں کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ یہ سب امتحان کے طریقے ہیں۔ کئی بار ہم دیکھ چوری طور پر کرتے ہیں اور چیزوں کو مذاق میں ڈال دیتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ بھی تربیت کا ایک ڈھنگ ہے۔ اب مان لیجیے بچے کے اندر بے نیازی ہے تو اس کا مطلب آپ کا بچہ اس معاملے میں بہت بڑا بن سکتا ہے۔ اور اگر بچے کے دل و دماغ میں لالچ ہے، نہیں ابو یہ میں بھائی کو نہیں دوں گا بلکہ یہ تو میں خود کھاؤں گا، بھائی کو تو آپ کی جیب میں تو دوسری موجود ہے وہ دے دیں، یا مان لیجیے کئی بار بچے ایسا کریں گے، اس کا مطلب بچے کے دماغ میں لالچ تو پایا جاتا ہے لیکن بے ایمانی کے حد تک لالچ نہیں پایا جاتا، تھوڑا بڑا لالچ پایا جاتا ہے جس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ بچے تو اس طرح کے جری ہوں گے کہ آپ نے دیا کہ بیٹا یہ تمہارے بھائی کی ٹافی ہے، اسے دے کے آ جانا، بھائی کو نہیں دے کے آیا خود ہی کھا گیا۔ اس کا مطلب اس بلا کا لالچ ہے کہ وہ اپنے لالچ کو پورا کرنے کے لیے بے ایمانی بھی کر سکتا ہے۔ آج ہمیں لگ رہا ہے ہم اس کو
ہلکے میں ڈال دیتے ہیں. بچے نے مان لیجیے ٹافی ادھر سے ادھر امانت داری کے ساتھ نہ پہنچ جائے, ہم ہنس کہتے ہیں تو اس کا دل کیسا ہے, میں نے اسے ٹافی دی تھی اس کے بھائی کے لیے لیکن خود ہی کھا گیا, اور پھر ہنس رہے ہیں. یہ ہنسنے کا موقع نہیں, اللہ شعور دے تو سوچنے کا موقع ہے کہ کچھ غلط ہوا. کیوں آج جو بچہ, چھوٹا سا بچہ اپنے بھائی کی ٹافی اور ہاتھ صاف کر سکتا ہے, مان کے چلیے کہ کل بڑا ہونے کے بعد میں اپنے بھائی کی پراپرٹی پر بھی ہاتھ صاف کرے گا. فرق یہ ہے آج اس کے دل و دماغ میں, اس کا دل و دماغ ٹافی جتنا ہے, آج اس کو لالچ اسی چیز کا ہے تو اس میں شو ہو رہا ہے. کل اس کے لالچ کا دائرہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے بے ایمانی کا دائرہ بھی بڑا ہو جائے گا. ہلکے میں مت لیجیے. اگر آپ کا بچہ اسکول سے 2 روپے کی پینسل چرا کے آیا ہے تو بچے کا فیور مت کیجیے ناجائز, اور یہ مت کہیے کہ 2 روپے کی پینسل ہی تو چرائی ہے. آج اگر بچے نے 2 روپے کی پینسل چرائی ہے تو ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس چوری کی ناجائز, چوری کا ناجائز فیور کیا تو کل بڑا ہونے کے بعد یہی بچہ اگین بھی چرا کے لائے. آج اس کا لیول 2 روپے کے پینسل کا ہے تو وہ کر رہا ہے, کل اس کا لیول بڑا ہو جائے گا تو وہ کرے گا. مجھے بتائیے 2 روپے کی پینسل چرانے کے بعد میں آپ نے اسے ہلکے میں لے لیا, آپ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ باپ ایسے نادان باپ ہیں جو اپنے بچے کی چوری کی سرپرستی کر رہے ہیں. اس لیے چیزوں کو بہت باریکی سے لینا ہوتا ہے, اور جب بہت باریکی سے لیتا ہے انسان تب جا کے وہ انسان اپنے اولاد کو ایگزیکٹ بڑا اور ویسا ہی بنا پاتا ہے جیسا بنانا چاہیے تھا. ہمارے معاشرے میں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں مان لیجیے. عام طور پر ہم یہ نوٹ کریں گے کہ جب شوہر شام کو تھکا ہارا شوہر گھر آتا ہے تو عورت دن بھر کا دکھا اس کے سامنے روتی ہے. تمہاری ماں نے مجھ سے یہ کہہ دیا, تمہاری بہن نے ایسا کر دیا, تمہاری بھابھی نے یہ سنا دیا. ایسا ہی ہوتا نا. 3 سال کا بچہ کونے میں بیٹھ کے موبائل چلا رہا ہے اور اپنے ماں باپ کی باتیں سن. یا مان لیجیے بچہ اپنے کھلونوں میں مست ہے, ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ 3 سال کا بچہ ہے, کیا سمجھتا ہے, اسے کیا پتا, اسے کیا خبر. ہم بچے کو بڑے ہلکے میں لے لیتے ہیں. 3 سال کا بچہ ہے, پتھر نہیں ہے. اللہ نے اسے سننے کے لیے کان دیے ہیں, دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے. جو عورت اپنے شوہر کے سامنے اپنی ساس, اپنی نند, اپنی دیورانی, اپنی جیٹھانی یا کسی کی بھی برائی بیان کر رہی ہے, اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ موبائل دیکھ رہا ہے, بچہ اپنی کھیل کی دنیا میں مست ہے, لیکن اس کا ریئیکشن کیا ہوگا پتا ہے؟ اس کا ریئیکشن یہ ہوگا وہ بچہ جو صرف محبت کرنا جانتا تھا, وہ اپنی ماں سے بھی محبت کرتا تھا, اپنی دادی سے بھی, اپنی پھوپھی سے بھی, اپنی چچی سے بھی, اپنی بڑی امی سے بھی, سب سے صرف محبت صرف محبت صرف محبت کرنا جانتا تھا, وہ نفرت کرنا جانتا ہی نہ تھا. 3 سال کا بچہ سن رہا ہے کہ میری دادی بڑی ظالم عورت ہے جو میری ماں پر ایسے ظلم کرتی ہے, میری پھوپھی بہت ظالم عورت ہے جو میری ماں کو ستاتی ہے, اور میری ماں نے میرے باپ سے بات کہی ہے. تو 3 سال کا بچہ, چھوٹا سا ننھا بچہ 3 سال کی عمر میں اندر ہی اندر اپنی دادی سے نفرت کرنا سیکھ جاتا ہے. 3 سال کی عمر میں جو محبت کرنے والا بچہ نفرت کرنا سیکھ گیا, جب وہی بچہ 25 سال کا ہوگا تو اپنی ماں سے بھی نفرت کرے گا اور اپنی ماں کو بھی ٹھوکروں پہ رکھ لے گا. مجھے بتائیے جب اس کے گھر کوئی اور عورت آئے گی اور وہ بچہ کسی عورت کا شوہر بن چکا ہوگا, اس وقت وہ آج اپنی ماں کی بات سن سنا کر کے اپنی دادی سے نفرت کرنا سیکھ گیا, کل اپنی بیوی کی باتیں سن کر کے اپنی ماں سے بھی نفرت کرے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کو پہلے نفرت کرنا سکھایا کس نے تھا؟ وہ قصوروار تو اس کی ماں ہی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے نادان ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ غلطیاں چھوٹی غلطیاں ہیں. جی نہیں, ہم چاہیں تو چوری کی سرپرستی کریں, چاہے ایمانداری کی سرپرستی کریں, ہم چاہیں تو اچھائیوں کی سرپرستی کریں, چاہے تو برائیوں کی سرپرستی کریں, ہم چاہیں تو نفرتوں کی سرپرستی کریں, ہم چاہیں تو محبتوں کی سرپرستی کریں. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم ان چیزوں کو ہلکے میں لے لیں. اب عزیز دوستو, یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. بچوں کو کبھی بھی ہلکے میں نہ لیں. بچوں سے بات کریں تو بہت سمجھ کے بات کریں. اور یہ تربیت کا عمل اتنا نازک عمل ہے کہ یہ ڈیوٹی جیتے جی ختم ہی نہیں ہوتی. رات کے 2 بجے آپ کے بچے کو استنجا لگ گیا اور اس نے آپ کو اٹھایا کہ والد محترم مجھے استنجے کی حاجت ہے,
اور آپ کا 2 بجے کا وقت ہے، آپ بھی آدھی ادھوری نیند میں ہے، بچہ بھی آدھی ادھوری نیند میں ہے، لیکن یہاں بھی تربیت جاری ہے۔ آپ آسانی سے اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے ہیں؟ آپ رات میں بچے کے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں؟ وہ ڈال مٹول تو نہیں کرتے، بچے کو کسی چیز سے ڈراتے تو نہیں، یا بچے کے ساتھ رات کے 2 بجے آپ کا شروع کیا ہے، تربیت اس وقت بھی چل رہی ہے۔ یعنی جب بھی ہم دنیا میں کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں تو اس کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ تربیت ایک ایسی ڈیوٹی ہے جس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، جب تک ہم ہیں ہماری اولاد کی تربیت کا سلسلہ چل رہا۔ ہر وقت ہمیں چوکنا رہنا ہوگا، ہر وقت ہمیں حساس رہنا ہوگا، ہر وقت بہت ایڈوانس لیول پہ جا کے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، بچوں کی سائیکولوجی کو سمجھنا ہوگا کہ بچہ اس وقت کیا چاہتا ہے، بچہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے اور آپ اپنے موبائل میں مست ہیں، بچہ کیا پک رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ گیا، آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، آدھی ادھوری باتیں سن رہے ہو، اپنے موبائل میں مست ہو، آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو بے حس بنا دیا۔ اور جیسے ہی بچہ کوئی بات کرنے لگے آپ نے موبائل کو سائڈ کر دیا، ہاں بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ بچہ جو بھی بات کرے، بچوں کی بات اس کے ذہن میں جو بھی چیز آ رہی، بچے نے آپ کو کوئی آئیڈیا دیا، ردی سے ردی آئیڈیا ہو سکتا ہے، اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے، برے سے برا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بچہ وہ سیکھ رہا ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی حوصلہ افزائی کیسے کرنی ہے، اس کو بڑا کیسے بنانا ہے، یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں اپنے باپ سے بہت خوف کھاتے ہیں، اور باپ بھی اس پہ خوش ہے کہ میرا کوئی بیٹا میرے سامنے بول نہیں سکتا، نادان ہے وہ۔ بچوں کا مطلب خوف کھانا، بچوں کا مطلب تو یاری دوستی ہونا چاہیے تھا۔ بچے پر کوئی بات بیتے، بچے کا پہلا دوست اس کا باپ بھی ہونا چاہیے تھا، جہاں آ کے وہ بتا سکے کہ والد محترم آج میرے ساتھ ایسا ہوا، اچھے سے اچھا، برے سے برا کچھ بھی ہوا ہو، اس کا پہلا دوست اس کا باپ ہونا چاہیے۔ لیکن کب ہوگا ایسا؟ صرف کہنے سے نہیں ہوگا، جب باپ چاہے گا کہ مجھے اپنے اولاد سے دوستی کرنی ہے تب دوستیاں ہوتی ہیں۔ ہم یاروں دوستوں سے گپ شپ کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، سچی بات تو یہ ہے ہمیں سب سے بڑی یاری دوستی کا ماحول اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں سے بنانا چاہیے۔ میرے دوست میرے بچے، میرے دوست میری بچیاں، میرے دوست میری بیوی، یہ ہے سب سے بہترین دوستی، جہاں تربیت بھی ہے، محبتیں بھی ہیں، خوشگواری کا ماحول بھی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گھر جنت کیسے بنتا ہے۔ آپ تو چائے کے چبوتروں میں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے یاروں دوستوں کے ساتھ، اور پھر یہ شکوے کرتے ہیں اجی آپ کے بچے تو بڑے نالائق ہو گئے، پڑھائی میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رکھتے، میں نے تو اس کے لیے یہ بھی کیا، میں نے تو اس کے لیے یہ بھی کیا۔ جناب آپ نے کچھ نہیں کیا، جو کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں کیا ہے۔ آپ نے بچے کو ٹیبل لا کے دے دیا، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ باپ ہونے کا سب سے بڑا حق ادا کر دیا۔ باپ ہونے کا اصل حق ٹیبل کرسی یا کسی اچھے اسکول یا کالج میں ایڈمیشن دلوانا نہیں، باپ ہونے کا اصل حق یہ تھا کہ آپ بچے کے سامنے باپ ہونے کا دوستی کا ہاتھ بڑھاتے، بچہ آپ سے کلوز ہونا چاہیے تھا۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کو پوچھے بغیر پڑھائی چھوڑ دے؟ آپ چاہیں کہ بچہ پڑھائی کرے اور بچہ پڑھائی نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر آپ باپ ہونے کا حق ادا کرتے۔ بچوں کے لیے ٹائم نہیں، یاروں کے لیے ٹائم ہے۔ جناب آپ اپنے کاروبار کو ٹائم نہیں دیتے تو کھانا آپ کے بینک میں پیسے نہیں جاتے۔ آپ کو کاروبار کو ٹائم دینا پڑتا ہے تب جا کے آپ کے پاس بینک بیلنس جمع ہوتا ہے۔ آپ اپنے اولاد کو تربیت، آپ اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دیں گے تو آپ کی اولاد اچھی اولاد کیسے بن پائے گی؟ ٹائم تو دیتے ہیں دوستوں کو اور امید کرتے ہیں کہ اولاد اچھی ہو۔ یہ غلطیاں ہم سے مسلسل ہو رہی ہیں۔ اب سنیے، اگر بچوں کے اندر کچھ اچھائیاں یا برائیاں پائی جائیں، میں اپنے آخری باتیں کہہ رہا ہوں، بچوں کے اندر کچھ اچھائیاں برائیاں پائی جائیں، اچھائیاں بھی پائی جائیں گی، برائیاں بھی پائی جائیں گی، وہی جس بچے کا دل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ایک ٹوفی سے ناپ لیا، بچے کا دل بہت بڑا ہے، بہت چھوٹا ہے، کنجوس مزاج ہے، قربانی دینے کا جذبہ ہے، ٹائم کا بہت پابند ہے، ٹائم کا بالکل پابند نہیں، اچھائی بھی ہو سکتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر باپ کو، ہر ماں کو اس کے بچے کی اچھائیاں اور برائیاں انگلیوں پہ یاد ہونی چاہیے، انگلیوں پہ یاد ہونی چاہیے، بہت بہترین طریقہ ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ ٹائم پر اٹھ جاتا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ ٹائم پر اسکول چلا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو بچہ ٹائم پر اٹھ جاتا ہے وہ اسکول بھی ٹائم پر چلا ہے، تو ہوم ورک بھی ٹائم پر کر لیتا ہے۔ کیوں؟ پتا ہے
وہ اصل میں اس کے نیچر میں ٹائم کی پابندی ہے، اور اس کو دوسرے لفظوں میں کہیے تو اس کے اندر سستی نہیں ہے، اور تیسرے لفظوں میں کہیے تو اسے ذمہ داری کا احساس ہے۔ ان چیزوں کو بڑا کرنے والا انسان، ٹائم کا پابند انسان چھوٹا آدمی ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے آدمی ہیں وہ ٹائم کے پابند ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے کہ جو ٹائم کے پابند ہے وہی بڑے آدمی ہیں۔ یعنی آپ اپنے بچے کو بہت بڑا بنا سکتے ہیں، ٹائم کی پابندی بچے کی چھوٹی بات ہے، لیکن پتا ہی نہیں ہے کہ ٹائم کی پابندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو نہ تو ہمیں احساس، نہ اس کی قدر و قیمت معلوم، نہ بچے کو اچھائی، قدرت نے اسے اچھائی دی تھی ہے اور ہم نے اس کو بجا محنت کر دی۔ تو آپ کو انگلیوں پہ یاد ہونا چاہیے میرے بچے کے اندر یہ 5 خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور انگلیوں پہ یاد ہونا چاہیے میرے بچے کے اندر یہ 3 پرابلم ہے۔ میرے بچے کا دل بڑا چھوٹا ہے، اس کے اندر لالچ پایا جاتا ہے۔ میرا بچہ کبھی کبھار دوسری کی چیزیں چرا لیتا ہے، ایسا ایک دو بار نوٹ کیا گیا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی ایسی بیماریاں ہیں، یا میرا بچہ کام کرنے میں، گھر کا کام کاج کرنے میں چیز چراتا ہے، یا میرا بچہ موبائل حد سے زیادہ دیکھتا ہے، نئے زمانے کا نیا پرابلم، جو بھی پرابلم ہے، یہ پرابلم بھی انگلیوں پہ یاد ہو، یہ اچھائیاں بھی انگلیوں پہ یاد ہو۔ اب یاد کرنے کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ بچے سب سے ٹیڑھی کتاب ہوتے ہیں، جتنا کتابوں کو سمجھنے میں دماغ سوزی کرنی پڑتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے بچوں کو سمجھنے میں دماغ سوزی کرنی پڑتی ہے، اور جو بچوں کو سمجھ لیتے ہیں کامیاب ترین ماں باپ ہوتے ہیں۔ یاد ہونا چاہیے کہ اس کتاب میں 5 لیسن ہیں، میرے بچے کے اندر یہ 5 خوبیاں ہیں۔ اب کیا کرنا ہے خوبیوں اور خامیوں کا؟ اب سنیں، یہ ڈائریکٹ آپ کا ہوم ورک۔ جیسے بچے کی اچھائیاں معلوم ہو گئی، آہستہ آہستہ معلوم کرتے رہیے، جیسے معلوم ہو گئی حضرت کو بلائیے چائے پر اور کہیے حضرت یہ میرا بچہ ہے حامد رضا، ابھی 4 سال کی اس کی عمر ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیجیے۔ حضرت میرے بچہ بالکل ٹائم پر اٹھ جاتا ہے، صبح 5 بجے اٹھتا ہے، اس کی بہت اچھی عادت ہے کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے برش کرتا ہے، حضرت اس کی بہت اچھی عادت ہے کہ خود ہی اسکول کا دن تیار کر لیتا ہے، اور پھر بہت اچھی عادت ہے کہ حضرت کی ہوم ورک کر لیتا ہے۔ سچی بات تو یہ کہ 4 خوبیاں ایک ہی خوبی ہے جو کھیل کر کے 4 بن گئی۔ ٹائم کی پابندی تھی اس کے اندر، سوچتی نہیں تھی، آپ نے اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا۔ حضرت اس کو دعا دے دیجیے کہ میں اس کو اتنا بہت بڑا آدمی بنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ٹائم کا پابند ہے، تو آپ تو جانتے ہیں کہ ٹائم کا پابند آدمی بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ حضرت دعا کی کچھ الفاظ بول دیں گے، چائے پیئیں گے، اپنے گھر آ جائیں گے۔ آپ نے حضرت کو 1 کپ چائے نہیں پلائی ہے، حضرت کو 1 کپ چائے پلا کر اور اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر بچے کے دل و دماغ میں یہ باتیں بٹھاتی ہیں کہ یہ جو 4 خوبیاں میرے باپ نے بیان کی ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، مجھے اپنے اندر پیدا ہی رکھنی ہیں، اپنے اندر سے کبھی ان کی جڑیں ختم نہیں ہونے دینی۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ 25 سال کے بعد میں نوٹ کریں کہ لوگ مثال دیں، یار آدمی تو مجھ جیسا ہونا چاہیے، ٹائم کا پابند ایسا کہ جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اجی فلاں ٹیلر تو بہت اچھا ہے لیکن بڑا کمینہ آدمی ہے، آج کہے گا تو 3 دن بعد میں دے گا، ہوتا ہے۔ یعنی ہم مان رہے ہیں کہ ہنرمند ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی مان رہے ہیں کہ ٹائم کا پابند نہیں ہے۔ ہنر کا اعتراف کر رہے ہیں اور کمی کا ساتھ کے ساتھ ساتھ اعتراف کر رہے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ٹائم کا پابند بھی گھر سے تیار ہوتا ہے اور ٹائم کا نہایت ناپابند بھی گھر سے ہی تیار ہوتا ہے۔ 1 کپ چائے میں ہم چاہیں تو اپنے بچے کے دل و دماغ میں بات بٹھا دیں کہ بیٹا یہ 4 خوبیاں بہت اچھی ہیں۔ آج آپ نے حضرت کو بلایا، 2 ہفتے بعد میں آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، رشتہ دار آئے ملنا ہے، پھر اپنے بچے کو بلایا۔ آپ میرے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ میرے فلاں بڑے بھائی ہیں، فلاں ہیں، آپ میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر دیجیے میرے بچے کے اندر کیا اللہ نے خوبیاں دی ہیں، وہی 4 خوبیاں پھر گنائی۔ بار بار بچے کو سنا سنا کر ان خوبیوں کی تعریف کیجیے تاکہ بچے کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ ٹائم پر اٹھنا مطلب بہت بڑا آدمی بننا، اور انشاءاللہ ایگزیکٹ ویسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہ رہے ہیں۔ لیکن اتنا تو کرنا پڑے گا، الٹا ہوتا ہے۔ حضرت اس کو کچھ کر دیجیے، ناک میں دم کر رکھا۔ اب اس کا نتیجہ سنیے۔ آپ نے بچے کو سنا دیا نا کہ بچے کو سنا کے بچے کو ذلیل کر رہے ہیں نا، مہمان کے سامنے بچے کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ مہمان کے سامنے بچے کو ذلیل کر۔ آپ کچھ بھی کہیے اپنی زبان میں، سچی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ذلیل کر رہے ہیں۔ 3 سال 4 سال 5 سال کے بچے کو آپ ذلیل کر رہے ہیں، آپ کو
احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے کتنا قیمتی انسان کھو دیا. آپ نے جیسے یہ لفظ بولا اس نے ناک میں دم کر دیا, شرارت بہت کرتا ہے, پورے گھر کو اس نے سر پہ اٹھا رکھا ہے. جیسے جیسے الفاظ بولے بچے کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ جب بدنام ہوئی تو اب برا بننے میں کیا, اب تو دنیا جان ہی گئی ہے کہ میں برا ہوں. بیٹا اب تک تو میں ناک میں دم نہیں کرتا تھا, لیکن اب بتاتا ہوں کہ ناک میں دم کرنا کسے کہتے ہیں. اب مجھے بتائیے ایسا شریف جو پورے محلے کی ناک میں دم کر دے وہ کس نے تیار کیا؟ ایک جاہل بات کی جہالت. چیزیں چھوٹی لگتی ہیں جی نہیں. کیول وہی ہے, آج ٹرافی چرا رہا ہے, کل گیم چرائے گا. آج ایک ٹرافی کے لیے بھائی سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے, کل آپ نوٹ کریں گے کہ بھائی کی پراپرٹی ہڑپ کرنے کے لیے مقدمہ چل رہا ہوگا بھائیوں بھائیوں کا. آج چیزیں چھوٹی ہیں, کل یہی چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں بنیں گی. اس لیے ضروری ہوتا ہے اچھائیوں کی بار بار تعریف کیجیے اور برائیوں کو کبھی بھی زبان پر مت لائیے. مانتے ہیں کہ بچہ موبائل دیکھتا رہتا ہے, لیکن حضرت کے سامنے تو بچے کی صرف تعریف ہی کیجیے, سنا کر کے تعریف کیجیے, پیٹ پیچھے بھلے پورا ہوتا ہوئیے. بچہ جب نہیں سن رہا ہو تو سب کچھ بیان کر دیجیے, ان سے علاج معلوم کر لیجیے کہ حضرت بہت موبائل دیکھتا ہے, کیا کرنا چاہیے. پیٹ پیچھے بچے کو سنا کر تو صرف تعریف کیجیے, حضرت یہ میرا بچہ ہے, یہ اس کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. اور جیسے چلا گیا اب پہلے کہہ دیجیے حضرت بڑا کمینہ ہے, موبائل کبھی چھوڑتا ہی نہیں. اب کہہ دیجیے, سنا کر کے مت. یہ ہوتا ہے نیچر, یہ ہوتی ہے سائیکولوجی. اب اس کا علاج تلاش کیجیے. اب سنیے, یہ ایک کام ہوا. دوسرا کام کیا ہوا؟ دوسرا کام یہ ہوا کہ جو اچھائیاں ہیں فائنلی کا, ان اچھائیوں کو آہستہ آہستہ بڑا کیجیے, اور جو برائیاں ہیں ان کو آہستہ 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 مارنے کی کوشش کیجیے. کیا طریقہ ہوگا اچھائیوں کو بڑا کرنے اور برائیوں کو مارنے کا؟ تو وہ سنیں. جیسے بچہ کبھی ٹائم پر نہیں اٹھتا, یہ بچے کا پرابلم ہے مان لیجیے, تو آپ اس سے دکھی ہیں کہ کبھی ٹائم پر نہیں اٹھتا, پتہ نہیں بڑا ہوگا کیا ہوگا. تو جو بچہ کبھی ٹائم پر نہیں اٹھتا, کبھی کبھی تو وہ بھی اٹھ جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. جھوٹے بھی کبھی کبھار سچ بول دیتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. جو کبھی نماز نہیں پڑھتا, کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بڑی ٹوپی لگا کے ماشاءاللہ صاف ستھرا ہو کے وضو کر کے پہلے سب لا کے سائڈ پہ بیٹھتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. یعنی پورے لوگ بھی کبھی کبھار تو چھایا کر ہی بیٹھتے ہیں. تو جو بچہ کبھی ٹائم پر نہیں اٹھتا ہے, کبھی کبھار وہ بھی ٹائم پر اٹھ ہی جائے گا. آپ اگر سمجھدار ہیں تو اسی دن کا انتظار کیجیے جب آپ کا بچہ ٹائم پر اٹھ جائے. بھلے ایکسیڈنٹل طور پر اٹھ جائے. ہو سکتی ہے کہ بچے کو صبح 4 بجے بہت تیز پیشاب لگ گیا, اس لیے اٹھا, سردی کا موسم تھا, تیز پیشاب لگ گیا ہے, مرتا کیا نہ کرتا, ٹائم پر اٹھ گیا. آپ ڈھنڈورا پیٹ دیجیے. آپ کو ایکسیڈنٹل طور پر اپنا پیشاب کرنے کے لیے ٹائم پر اٹھا, آپ یوں پورے گھر میں ڈھنڈورا پیٹ دیجیے. اجی کیا کہنا, حافظ اللہ کے اندر یہ اچھائی پائی جاتی تھی, یہ پائی جاتی تھی, یہ پائی جاتی تھی. ایک چھوٹی سی برائی پائی جاتی تھی کہ ٹائم پر نہیں اٹھتا تھا, لیکن آج سے میرے لاڈلے کی برائی بھی ختم. آپ بھی جانتے ہیں کوئی برائی ختم نہیں ہوئی, بیچارے کو تیز پیشاب لگا تھا اس لیے اٹھا ہے, وہ بھی جانتا ہے, کہے گا وہ بھی نہیں, کہنا آپ کو بھی نہیں ہے. یہ بات دونوں اپنے دل میں رکھیں. ڈھنڈورا پورا پیٹ دیجیے کہ آج سے میرے بچے کی برائی ختم ہو گئی, اور میرا بچہ جو ٹائم پر نہیں اٹھتا تھا ٹائم پر اٹھنے لگا ہے. وہ بچہ جو اس کی اتنی تعریف کر دیجیے, ہو سکتا ہے کل سونے سے پہلے آپ سے کہے ابا کل بھی مجھے 4 بجے اٹھا رہے ہیں. انتظار کیجیے. لیکن یہ کون کر پائے گا؟ بچے کے دماغ میں بات بیٹھ جائے گی کہ ٹائم پر اٹھنا بہت اچھی بات, ٹائم پر اٹھنے والوں کی بڑی تعریف ہوتی ہے, ٹائم پر اٹھنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں, اور ٹائم کی جو پابند نہیں ہوتے وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. یہ باتیں ہمیں سائڈ کی ہواؤں سے بچے کے ذہن میں بٹھانی ہے. سامنے بچے کی برائی نہیں بیان کرنی ہے, سائڈ کی ہواؤں سے یہ باتیں ذہن میں بٹھانی ہے. تو نتیجہ نکلے گا کہ پہلے تو بچہ سستی کاہلی کرتے کرتے جی مار مار کے ٹائم پر اٹھنے لگے گا. پھر ایک دن حضرت کو بلائیے اور وہی چائے کی پیالی پلائیے اور کہیے کہ حضرت آپ کو معلوم ہے, میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا, حضرت کو شاید کچھ یاد نہ ہو کہ کیا اچھائیاں تھیں کیا برائیاں تھیں, لیکن اس کے باوجود آپ بنائے حضرت یہ اچھائیاں تھیں. ایک چھوٹی سی برائی تھی کہ ٹائم پر نہیں اٹھتا تھا, لیکن آپ کی دعاؤں سے آج میرے بچے کے اندر یا فلاں وقت میرے بچے کے اندر سے یہ برائی ختم ہو گئی اور اب تو ٹائم پر بھی اٹھنے لگا ہے. تو حضرت میرے بچے کے اندر یہ 6 اچھی باتیں پائی جاتی ہیں. یعنی جو برائی پائی جاتی تھی نا, آپ نے بڑی عقل مندی سے اور بڑی ہوشیاری سے اس برائی کو اچھائی میں بدل دیا ہے.
کب؟ جب آپ اتنا حساس ہوں، سمجھدار ہوں، تیز دماغ ہوں، انتظار کر رہے ہیں، پہلے تو جانتے ہو کہ برائی ہے، پھر اس برائی کا علاج کرنا جانتے ہو، پھر وقت کا انتظار کریں، پھر صبر کریں، پھر عقلمندی کا مظاہرہ کریں. جب اتنی محنتیں کی جاتی ہیں تب نسلیں تیار ہوتی ہیں. بچے کی مزاج میں مثال اور سنیں. بچے کی مزاج میں بخیلی، مان لیجیے بچہ پھر توفی کسی کو نہیں دیتا، اپنا سامان کسی کو نہیں دیتا، دوسری کی چیزیں للچاتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے. ہوتا ہے نا بچوں کی مزاج میں، جو بھی چیز کھانے کی ہے سب اپنے پاس رکھ لینا چاہتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اس کا مطلب بچے کا دل چھوٹا ہے. یہ پرابلم، اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ بچے کا دل بڑا کیا جائے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جہاں کہیں بھی کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کو دان دینا ہے، دینا دلانا ہے، وہ سب کام کروائیے بچے کے ہاتھ سے. مسجد میں آپ کو مسجد کے گلے میں پیسے ڈالنے ہیں، آپ کو پیسہ ڈالنا تھا، ہاتھ بدل دیجیے. آپ کو مسجد کے گلے میں 1000 روپے ڈالنے تھے، آپ نے کہا بیٹا آج جمعہ کے دن، جمعہ کا دن ہے، رمضان کا جمعہ ہے، اور ہمیں مسجد کے گلے میں پیسے ڈالنے ہیں. تو یہ تمہاری جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، جب گلہ گھومے گا یا وہاں گلہ رکھا ہوگا تو مسجد کے گلے میں تمہیں پیسہ ڈال دینا. وہ بچہ جو 2 روپئے میں دل چھوٹا کرتا ہے، ایک ٹافی کے لیے دل چھوٹا کرتا ہے، جب آپ اسے 1000 روپے، 500 روپے، 100 روپے یا پیسے دوسروں کو دلوائیں گے تو دیتے دلاتے دیتے دلاتے ایک دن آپ یہ پائیں گے کہ اس بچے کا دل بھی بڑا ہو چکا ہے. گھر کے دروازے پہ فقیر آتے ہیں، مانگنے والے بھکاری آتے ہیں، ضرورت مند آتے ہیں. کئی بار رشتہ داروں میں کوئی چیزیں تحفے کے طور پر بھجوانی ہوتی ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے. آپ کو اپنی بیوی کو پاکٹ منی دینی ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت میں نذرانے کے کچھ پیسے پیش کرنے ہیں، جو کچھ دینا دلانے کا کام ہے اس کا منتری اسی کو بنا دیجیے. پوری ٹھیکے داری اس کی، جس کسی کو دینا ہے حامد رضائی دے گا. جو لین دین کرنا ہو، بیٹا اپنی امی سے ذرا سا 1500 روپے لے کے آؤ، الماری میں رکھے ہو، وہ لانا کے کام بھی اسی سے کرنا ہے. جتنا بھی لین دین کا ہے پورا ٹھیکہ اس کے پاس. تو آہستہ آہستہ یہ ننھا سا ٹھیکیدار آپ یہ دیکھیں گے کہ سچ مچ دینے اور لینے والا اور بڑا چودھری بن جاتا ہے اور لین دین اس کا ہاتھ بڑا ہو جاتا ہے. تو کبھی ہو سکتا ہے یہ نوبت بھی آئے، وہی بچہ جس کا دل بہت چھوٹا تھا آپ سے آ کے کہے پاپا ہماری کلاس میں ایک بچہ ایسا تھا کہ اس کے پاس کوئی پینسل نہیں تھی تو میں نے اپنی پینسل اسے دے دی. بڑی بھیڑ تھپ تھپائی، ارے کیا کہنا میرے بیٹے کا دل کتنا بڑا ہے، اس نے اپنی پینسل اس کو دے دی. لو بیٹا یہ تو تم نئی پینسل لو اس پینسل کے بدلے میں، اور یہ لو تمہارا انعام. اگر ماں باپ سمجھدار ہوں تو جو پہلے سے برائیاں پائی جاتی ہیں ان برائیوں کی بھی جڑ صاف کر سکتے ہیں. اور ماں باپ سمجھدار نہ ہوں تو ایک ہلکی بیماری کو بڑی بیماری بنا سکتے ہیں. سب کچھ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ مائک ہے، میں اس کو چاہوں کھڑا کر دوں، چاہے ہٹا دوں، چاہے آڑا کر دوں، چاہے ٹیڑھا کر دوں. یہ بے جان ہے، لیکن بچے بے جان نہیں. بہت ہوشیاری سے، سمجھداری سے، تیزی سے سائیکولوجی کو سمجھ کر کے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے. تو عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان باتوں کو ہم اپنی گانٹھ باندھ کے رکھیں گے. اس سب کے ضرور کی ضرورت ہے. یہ جو میں نے آپ سے کہا یہ تقریر نہیں، یہ دراصل ہمارے گھروں کا پرابلم ہے، ہمارے گھروں کا سولوشن ہے. تو اس کو اپلائی کریں اور اپنی اولاد کو لے کر بہت سیریس ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کی تعلیم کو لے کر بھی بہت سیریس ہوں، اولاد کی کاؤنسلنگ کو لے کر بھی بہت سیریس ہوں، اولاد کے کیریئر کو لے کے بہت سیریس ہوں. آپ یہ نہ کریں کہ میں اپنے بیٹے کو بی ایڈ کرواؤں گا اور مجھے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے. کاؤنسلنگ کو طے کرنے دیں. کاؤنسلر جو ایک سائنس کا میتھڈ ہے، سائنٹیفک میتھڈ ہے کہ بچے کے اندر نیچرل صلاحیتیں کیا پائی جاتی ہیں اسی کے مطابق اس بچے کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے تاکہ ایگزیکٹ آپ کا بچہ ویسا ہی بنے جیسا بننا چاہیے تھا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر، اپنے بچوں کی تربیت پر، اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ پر بہت زیادہ توجہ دیں گے، اس لیے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم نے یہ کام سلیقے کے ساتھ کیا تو ہم ٹھیک ویسی نسلیں تیار کر پائیں گے جیسی نسلیں تیار کرنا چاہیے تھا، اور یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام صاحب کی اللہ بہت اچھا اللہ کام کرتے ہیں ملک کی سطح پر. اللہ کا شکر ہے کہ آج کا دور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا کے زمانے میں ایک جگہ بیٹھ کر کے انسان
چاہے جہاں جہاں اپنا دائرہ کھلا سکتا ہے. اللہ کا بے پناہ شکر ہے. شاید آپ لوگ اتنا قریب سے اس دنیا کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان کا دائرہ بہت وسیع ہے. یعنی بڑی تیزی کے ساتھ ہیں آپ کے امام بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہلچل مچا رکھی ہے پورا دنیا. اور علمی دنیا میں، فکری دنیا میں، مسلک کی دنیا میں جہاں کوئی فتنہ کوئی کھڑا ہوتا ہے اس کا سدباب کرنا، جو جن کو دلائل کی ضرورت ہوتی ہے انہیں دلائل فراہم کرنا، جو بے چین ہوتے ہیں ان کی بے چینی کا انتظام کرنا، یہ بڑے کام ہوتے ہیں. ایسے لوگ بڑی مشکل سے ملتے ہیں. ہم سب لوگ تو مولانا لوگ ہیں نا، ہمیں خوب معلوم ہے اپنے گھر کی کہانیاں. کنڈے سے اچھے لوگ نہیں ہیں. آئے دن بڑی بڑی مسجدوں کے لیے لوگ امام تلاش کرتے رہتے ہیں. ہمارا اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ امام صاحب کو وہاں بھیجا جائے، ہم کیا کسی دوسروں کو امام دیں. اس لیے بڑی مشکل سے اچھے لوگ ملتے ہیں. ان کی قدر کرنا، ان کا سپورٹ کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور یہ زمانہ تو جو کہ قیامت کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تو ملتے ہی نہیں. اس لیے اگر کسی کو ملے ہیں تو اس کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی مدد کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ قدرشناس بنیں گے. اللہ رب العزت ہمیں مزید شکر عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.